اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جمعۃ الوداع عنقریب آ رہا ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر معاشرتی برائیوں میں سے ایک وہم پرستی بھی ہے۔ میسج غلط، قرآن و سنت کے خلاف لوگ بھیج دیتے ہیں، وہ پھیلتے پھر ایک محلے سے ایک ضلع میں جاتے ہیں، پھر ایک ضلع سے دوسرے ضلعوں میں جاتے ہیں، پھر صوبوں میں، پھر پوری دنیا میں یوں پھیل جاتے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کچھ لوگوں نے قضاء عمری کا غلط طریقہ جو ہے سمجھا ہوا ہے، اور اس کا وبال بھی میسج بھیجنے والوں پر ہے، ادا کرنے والوں پر نہیں ہے۔ اس کی اصلاح ہم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ کہا ہوا ہے کہ ماہ رمضان کا جب آخری جمعہ آتا ہے، جمعۃ الوداع جو ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس پہ بندہ ظہر اور عصر کے درمیان، کچھ کہتے ہیں جی 12 رکعت پڑھ لے، کچھ کہتے ہیں کہ ہر نماز کے جو فرض ہیں وہ پڑھ لے، پھر کچھ کہتے ہیں باجماعت پڑھ لے، کچھ کہتے ہیں جماعت کے بغیر پڑھ لے، تو اس کی جتنی بھی اب تک زندگی کی قضا نمازیں وہ ساری کی ساری ساقط ہو جائیں گی اور معاف ہو جائیں گی۔ تو ذہن میں رکھیں کہ یہ بالکل مسئلہ غلط ہے۔ کسی مستند عالم دین نے، کسی فقیہ نے، کسی محدث نے، کسی دارالافتاء نے یہ فتویٰ جاری نہیں کیا جو لوگوں میں غلط مشہور ہو گیا ہے۔ دیکھیں، قضاء نماز تو ہر دور میں ہوتی رہی، اور قرآن نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، کہ بعد میں ایسے لوگ آئیں گے جو نالائق ہوں گے، اور ان کی نالائقی پر دلیل کیا ہوگی؟ اضاعوا الصلاة، نمازیں ضائع کر دیں گے، یعنی قضا کر دیں گے۔ اور قضا کس وجہ سے کریں گے؟ واتبعوا الشہوات، اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کریں گے، جس کی وجہ سے ان کی نمازیں قضا ہو جائیں گی۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ پھر قضا نمازیں کرنے والے، پھر اس کے بعد نہ پڑھنے والوں کے لیے سزا کیا ہے؟ فسوف یلقون غیا، ان قریب ان کو وادی غی میں ڈالا جائے گا۔ اس کا مطلب کیا؟ قضا نماز اگر وہ نہیں پڑھیں گے تو وادی غی میں ان کو ڈالا جائے گا۔ اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت، وہ نمازی جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اس کی ایک تفسیر یہ کی گئی کہ وہ نماز وقت پر نہیں پڑھتے، قضا کر دیتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے چیز ادا اور ایک ہوتی ہے قضا۔ ادا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کا ہمیں حکم دیا گیا ہے وقت کے اندر اس کی شروط قیود کو برقرار رکھ کے ہم اس کو ادا کریں، وہ ادا ہے۔ نماز اگر وقت کے اندر پڑھی تو ادا ہے، اگر باجماعت پڑھی تو ادا کامل ہے، اگر بغیر جماعت کی پڑھی پھر بھی ادا ہے، اگرچہ وہ ناقص ہے۔ لیکن اگر وقت پر کسی چیز کو جیسے حکم دیا گیا اس کے مطابق ادا نہیں کیا گیا تو اس صورت میں وہ قضا کہلائے گی جی۔ اور قضا جب تک بندہ اس کو پریکٹیکل پڑھے گا نہیں، اس وقت تک وہ اس کے کندھوں پر بوجھ برقرار رہے گا۔ یہاں تک کہ فتاوی امینیہ میں مفتی محمد امین جو ہے وہ قمری سعیدی صاحب نے لکھا کہ حج پہ جو بندہ جاتا ہے تو وہ بھی یہ نہ سمجھے کہ قضا نمازیں اس کو معاف ہو گئی ہیں۔ حج کرنے کا فائدہ ضرور ہے، جو اس کو کچھ نہ کچھ اس میں فائدہ ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ جو اس نے اتنی دیر کی ہے، مثلا 10 سال پہلے کی قضا نمازیں جی، اس نے اتنی ڈیلے کر دی ہیں کہ اب تک ان کو ادا نہیں کیا، یہ دیر کا اور تاخیر کا گناہ حاجی کو معاف ہوگا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نمازیں ساری معاف ہو جائیں گی سرے سے، اسے نمازیں نہیں پڑھنی پڑیں گی، نمازیں اسے ساری پڑھنی پڑیں گی۔ ایسے نہیں کہ 2 4 12 رکعتیں پڑھ لو اور زندگی کی جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہوں تو وہ پھر کسی کا اگر آپ نے 1000 روپے دینا ہو تو اس کو اگر آپ 5 روپے دے دیں تو یا 2 4 دے دیں یا 1000 کیا کہتے ہیں کہ 200 دے دیں تو وہ خوش ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کا یہ جو ہے حقوق اللہ میں سے ہے نماز، تو یہ تو ہم نے بار صورت ادا کرنی ہے۔ ہاں، اگر اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے تو اس کے خزانے میں کچھ کمی نہیں، وہ تو جیسا چاہے وہ کریم ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، جی، جس کو چاہے وہ اپنا فضل دے دے، یہ تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن قانون اور جو فارمولہ ہے وہ یہی ہے کہ ہر ایک پر نماز فرض ہے۔ اب جو وقت پر نہیں پڑھے گا وہ نماز قضا ہوگی، اور قضا نماز جب تک ادا نہیں کرے گا اس وقت تک معاف نہیں ہوگی۔ بلکہ بعض فتاوی جات میں لکھا ہے کہ مقدس راتوں میں توبہ بھی کر لے گا،
شب قدر کو توبہ کر لے، شب برات کو توبہ کر لے، شب معراج کو توبہ کر لے، یہ وہ کام نہیں ہے کہ محض توبہ کرنے سے معاف ہو جائے گا۔ اگر محض توبہ کرنے سے معاف ہو جائے تو پھر تو ایک بندہ سالوں کی نمازیں نہ پڑھے، آخر میں بڑھاپے میں جا کر جو ہے وہ توبہ کر لے، معاف ہو جائیں گی۔ جیسا کہ ہمارے پاکستانی ساری زندگی جوا کھیلتے رہتے ہیں، جب بڑھاپا آتا ہے تو پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم حج کر کے گناہ معاف فرما لیں۔ اس طرح یہ گناہ معاف نہیں ہوگا جب تک اس کو بالفعل ادا نہیں کریں گے۔ جی اب یہ جو ہے وہ کہاں سے بدعت سیئہ چلی، اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر تفسیر روح البیان ہے۔ ذہن میں رکھیں، ایک فقہ کی کتاب ہے، ایک تفسیر کی کتاب ہے۔ تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ کی ہے، بے شک وہ عالم دین ہیں، لیکن فقہی مسئلہ میں فقیہ کا قول معتبر ہوتا ہے۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صوفیاء بیان کرتے ہیں، وہ ایک صوفیانہ تفسیر ہے تفسیر روح البیان، تو صوفیاء کی کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بغیر تحقیق کے ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت ویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کئی صوفیاء نے لکھ دیا جی کہ ان کے دندان مبارک حضور کے عشق میں جو ہے وہ سارے ٹوٹ گئے وغیرہ وغیرہ، ایسی فقہاء اس کی جو ہے وہ تردید کرتے ہیں۔ اس طرح رات کو جھاڑو نہیں دینا چاہیے جی، اس سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ جھاڑو حرم میں تو ہوتے ہی رات دن جھاڑو ہوتے رہتے ہیں، صفائی ہوتی رہتی ہے۔ یہ ساری جو ہیں وہ بدعتیں بالکل غلط ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ اس کا پس منظر جو ہے وہ کیا ہے۔ یہ تفسیر روح البیان کی جلد 7ویں جلد ہے، صفحہ 40 پر، اور یہ آیت ہے وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اس آیت کی تحت لکھا ہے وفی حدیث آخر ايما عبد او امۃ ترک صلاته فی جہالتی فتاب وندم علی ترکها فلیصلی یوم الجمعۃ بین الظہر والعصر 12 رکعۃ یقرأ فی کل منها الفاتحہ۔ یہ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو مرد یا عورت جہالت سے نماز چھوڑ دے، یعنی پتہ نہیں چلا چھوڑ دی، قضا کر دی، پھر توبہ کرے اور اس کے چھوڑنے پر پریشان ہو، تو چاہیے کہ جمعے کے دن یعنی جمعۃ الوداع ظہر اور عصر کے درمیان 12 رکعتیں پڑھے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ اخلاص اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس جو ہے وہ ایک دفعہ پڑھے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے حساب نہیں لے گا، اور وہ مرد یا عورت اپنے گناہوں کے صحیفہ کو نیکیاں جو ہیں وہ پائیں گے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ مطلب انہوں نے بیان کیا اور لوگوں نے اس سے غلط سمجھ لیا، جس کی علامہ صاحب نے خود علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ فاضل بندے ساتھ تردید بھی کیا ہے، لا یفہم منہ ان هذه الصلاۃ تکون قضاء لجمیع ما فات عنہ وتقوم بدلہ کیف وقد ذکر فی اولہ التوبہ والندامہ۔ جی مطلب اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ بے شک یہ نماز اس کی تمام قضا نمازوں کی قضا شدہ نمازوں کی قضا ہو جائے گی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے حساب نہ لے گا کہ تو نے نماز کو اس کے وقت سے کیوں مؤخر کیا، اس نماز کی برکت سے، اس لیے جس طرح ترک نماز کا اس سے حساب لیا جائے گا، اس طرح اس کے مؤخر ہونے کا بھی لیا جائے گا۔ اور چنانچہ آگے پھر فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ لا یحاسب یوم القیامت الا یقول له لما اخرت الصلاۃ التي فرضت عليك عن اوقاتها وذلك ببرکت هذه الصلاۃ الشریفۃ التي هي تاکید لتوبته كذلك يحاسب عن تاخيرا۔ مطلب یہ ہے کہ تمام قضا شدہ نمازوں کی قضا پڑھ کر، تمام قضا شدہ نمازوں کی قضا پڑھ کر یہ نماز پڑھ لیں تو اس کی برکت سے، یعنی ساری پہلے قضا پڑھیں، مہینے کی ہیں، سالوں کی ہیں، ساری وہ پہلے اس پر ہمارا ایک پورا بیان نشر ہو چکا ہے الحمدللہ قضا نمازوں کے متعلق۔ پیچھے شب برات کے موقع پر وہ آپ ہماری ویڈیو جو ہے یوٹیوب کھولیں اور DR خلیل احمد لکھ کر جو ہے وہ سن لیں، اس میں سارے تحقیقی حوالہ جات بیان ہو چکے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ تمام قضا شدہ نمازوں کو قضا پڑھ کر یہ نماز پڑھ لیں تو اس کی برکت سے تاخیر الاوقات کا اس سے حساب نہیں ہوگا، جو اتنی اس نے دیر کی ہے نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس کو گناہ ہوگا۔ اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ نمازوں کو نہ وقت پر ادا کرو اور نہ ہی بعد میں اس کی قضا پڑھو، بس سال کے بعد یہ قضا عمری پڑھ لو تو سب قضا ہو جائیں گی، یہ اس کا مطلب نہیں ہے، بلکہ ان کو ادا کرنا پڑے گا۔ اور یہ دیکھ لیں فتاویٰ رضویہ شریف رضا فاؤنڈیشن سے یہ چھپا ہے، 8ویں اس کی جلد ہے، اور صفحہ 155 پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت علمدار عشق رسالت سے 1201 نمبر فتویٰ ہے۔ اور ماہ رمضان المبارک میں امام اہل سنت سے اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں عوام الناس جو ہے وہ امام کی اقدام میں 5 وقتی نماز قضا عمری پڑھتے ہیں، یہ درست ہے یا ممنوع؟ ذہن میں رکھیں کہ قضا کی بھی جماعت ہو سکتی ہے۔
کیونکہ قضا نماز جب تک ادا نہ کی جائے ساقط نہیں ہو سکتی وغیرہ۔ یہ مسئلہ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، آپ نے جواب میں کیا فرمایا؟ فوت شدہ نمازوں کے کفارہ کے طور پر جو طریقہ قضاء عمری ایجاد کر لیا گیا ہے، یعنی یہ قرآن و سنت کا نہیں ہے، ایجاد کر، یہ بدترین جرم بدعت ہے۔ اس بارے میں جو روایت ہے وہ موضوع ہے، یعنی من گھڑت ہے، گھڑی ہوئی ہے، یہ عمل سخت ممنوع ہے، ایسی نیت و اعتقاد باطل اور مردود ہے۔ اس جہالت کبیہ اور واضح گمراہی، اس کو اعلیٰ فرماتے ہیں واضح گمراہی کے جو ہے بطلان پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ اور آگے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس وہم پرستی کی تردید میں بخاری کی جو ہے وہ کتاب مواقیت الصلاۃ باب من نسی الصلاۃ جو ہے وہ پہلی جلد ہے اور صفحہ 84 کی روایت ہے، قدیمی کتب خانہ کی چھپی ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت روایت نقل کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من نسی صلاۃ فلیصلیھا اذا ذکرھا، کہ جو بھی نماز بھول جائے، جی یعنی وقت آیا اور اسے یاد نہیں رہی، سویا رہا یا ویسے بھول گئی، جب اس کو یاد آئے، لا کفارۃ لہا الا ذالک، آپ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب یاد آئے اسے ادا کر لے، اور اس کا کفارہ سوائے اس کی ادائیگی کیا اور کچھ نہیں ہے۔ جی جب تک ادا نہیں کرے گا تو کوئی 2-4 رکعتیں اس کا کفارہ جو ہے وہ نہیں بنے گی۔ اور یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ایک روایت نقل کی، اور اب آگے مزید فرماتے ہیں کہ ملا علی قاری نے موضوعات کبیر میں، آپ کو پتہ ہے موضوعات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ من گھڑت روایتیں جس میں جمع ہوئی ہیں، کوئی بخاری مسلم اور مستند کوئی روایات جو ہیں وہ نہیں ہیں۔ موضوعات کبیر ملا علی قاری کی کتاب جو ہے اس کی یہ روایت جہاں سے لوگوں نے من گھڑت کو لے لیا وہ کیا ہے کہ من قضا صلاۃ من الفرائض فی آخر جمعۃ من رمضان کان ذلک جابرا لکل صلاۃ فائتۃ فی عمرہ الی 70 سنۃ استغفر اللہ باطل قطعا۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے یہ روایت بنا لی، جس نے رمضان کے آخری جمعہ میں ایک فرض نماز ادا کر لی، اس سے اس کی 70 سال کی فوت شدہ نمازوں کا ازالہ ہو جاتا ہے، استغفر اللہ۔ یقینی طور پر آپ فرماتے ہیں یہ باطل ہے، یہ کیونکہ یہ اس اجماع کی مخالف ہے کہ عبادات میں کوئی شے سابقہ سالوں کی فوت شدہ عبادات کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ آپ فرماتے ہیں عبادت میں ایسا نہیں ہو سکتا، ایک بندے نے پیچھے سالوں کی چیز چھوڑ دی ہیں، نمازیں چھوڑ دی ہیں، کوئی چیز دوسری عبادت اس کے قائم مقام ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ باہر ہمارے لوگ حدیث کا بھی اور مختلف عبارتوں کا مطلب غلط سمجھتے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو رات ہے یہ 1000 مہینوں کی عبادت افضل ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات عبادت کر لو تو 1000 مہینہ اب عبادت ہی نہیں کرنی پڑے گی۔ نہیں بھائی، یہ نفل ہیں، شب قدر کی عبادت نفل ہے اور وہ دوسرے فرض ہیں، جی۔ اور مستثنیٰ عقلی کا تقاضا ہے کہ مطلب کہ فرض اور واجب وغیرہ اس سے مستثنیٰ ہیں، وہ اس کو پڑھنے پڑیں گے۔ اسی طریقے سے کئی لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ خانہ کعبہ شریف میں ایک نماز پڑھو تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، جی لہٰذا اتنی نمازوں کا ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں وغیرہ، یہ بالکل غلط ہے۔ اور حضرت فرماتے ہیں باطل ہے اور بدترین ہے۔ اور اس سے بھی بدتر وہ طریقہ جو بعض شہروں میں ایجاد کیا گیا، جمعے کے بعد 5 نمازیں اس گمان سے ادا کر لی جائیں کہ اس سے سال یا سابقہ تمام عمر کی نمازوں کا کفارہ۔ یہ عمل ایسی وجوہ کی بنا پر حرام ہے جو نہایت ہی واضح ہیں، جی۔ تو لہٰذا ان سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ ویسے بھی عقل کا بھی تقاضا یہی ہے کہ اگر اس طرح ہو جائے تو پھر تو بندے کے اوپر غفلت اور کہلی طاری ہو جائے، پورا سال نمازیں نہ پڑھے، وہ جمعۃ الوداع کی انتظار کرتا رہے، جمعۃ الوداع میں 2 4 12 20 پڑھ لوں گا تو پھر پورا سال جو ہے میں بری و ذمہ ہو جاؤں گا۔ عقل کے تقاضے کی بھی یہ بالکل خلاف ہے، نماز جو ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ علامہ شامی نے قضا نمازوں کے لیے جو ہے وہ 5 سے زیادہ نمازیں قضا ہیں تو بہت زیادہ اس کے لیے آسانی کے طریقے رکھیں۔ اگر ایسا معاملہ ہوتا تو سرکار کی بھی تو قضا ہوئی، چلو زیادہ نہیں تو غزوہ خندق کے موقع پر 4 تو ہوئی نا بھائی، ظہر عصر مغرب عشاء، اور چاروں کو پڑھ کر آپ نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح قضا نماز پڑھا کرو۔ صلو امر ہے، امر وجوب کا تقاضا کرتا ہے، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم جو قضا ہو جائے اس کو پڑھو۔ کیسے پڑھو؟ جیسے مجھے تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مبارک طریقہ ہے، جی سرکار وہ 4 نمازیں قضا کیوں ہوئی؟ تعلیم امت کے لیے ہوئیں، جی۔ اور یہ نہیں کہ حضور نے پھر افسوس نہیں کیا۔ مسلم کی روایت ہے حضور نے یا اللہ مشرکوں کے گھروں کو آگ سے بھر دے کہ ان کی وجہ سے تیرا فریضہ مجھ سے رہ گیا ہے، 4 نمازیں قضا ہو گئی ہیں۔ تو سرکار تو قضا نماز پر بہت جو ہے وہ احساس کرتے ہیں۔ بلکہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی عشق رسول میں، عشق رسول کے سائے میں ایک نماز قضا ہو گئی، پھر بھی احساس اتنا ہوا کہ آنکھیں تر ہو گئی۔ آج ہم مہینوں سالوں کی
جی سینکڑوں نمازیں قضا کر کے پھر ہم ایسی چیزیں بنا لیتے ہیں کہ جی لاؤ جی آخری جمعے پہ 2-4 پڑھ لو تو ساری ادا ہو گئی۔ کیسے ادا ہو گئی بھائی؟ آپ نے کسی کا قرض دینا ہے، 10,000 دینا ہے تو 500 دینے سے تو وہ قرض ادا نہیں ہوگا جی، مکمل دیں گے تب نا، یا اگلا معاف کرے گا تب؟ آپ کو کیا پتہ ہے کہ رب نے آپ کو معاف کرنا ہے یا کل آپ کی گرفت ہونی ہے؟ لہٰذا قضا نماز جو ہے وہ اس میں غفلت کا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے۔ اب کہ آپ کو آسانی ہے روزانہ پڑھتے رہیں، پورا سال پڑھتے رہیں، اس میں ترتیب بھی کوئی ضروری نہیں، فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ممانعت نفلوں کی ہے، فجر کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے، عصر کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے، قضا نمازوں کی اجازت ہے، آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں صحیح مسائل سن کر آگے ان کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ ہماری ویڈیو سنیں اور صحیح سن کر آگے سمجھ کر آگے اپنا جو ہے وہ شیئر کریں، خود بھی سبسکرائب کریں۔ ہمارا چینل آپ کو علمی، تحقیقی اور نکاتی بیانات انشاءاللہ آپ تک پہنچائے گا۔ اللہ کریم ہمیں صحیح قرآن و سنت کا پیغام عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلط مسائل سے قوم کو بچا کر صحیح راہ کا راہی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مقدس راتوں میں نفل نہ پڑھیں، قضا نمازیں پڑھیں۔ صلاۃ و تسبیح تو زندگی میں ایک دفعہ بھی پڑھ لیں گے تو کافی ہے، قضا نماز کی پوچھ ہوگی، نفل کی پوچھ نہیں ہوگی۔ فرض قضا نماز فرض ہے، قرض ہے، جب تک ادا نہیں کریں گے معاف نہیں ہوگا۔ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔